السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بہت ہی با ادب تھے، اور فروغ اسلام کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور قبول اسلام سے لے کر ظاہری طور پر اس دنیا سے کچھ کرنے تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لمحہ لمحہ تحفظ اسلام اور فروغ اسلام میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف النفس تو وہ پہلے سے تھے، شراب سے نفرت پہلے سے تھی، جوے سے نفرت پہلے سے تھی، بے پردگی سے نفرت پہلے سے تھی، بے حیائی سے نفرت پہلے سے تھی، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا کہ جب 39 لوگ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اپنی قوم کا درد تھا عمر ابن خطاب کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرافت سے محبت تھی، لیکن جب آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اس وقت ان کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ نئی دعوت کی بنیاد پر ہماری قوم کے اندر افتراق پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ ان کی بات مان کر ادھر چلے جائیں گے، کچھ لوگ ادھر رہیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم بڑھ جائے گی۔ تو قوم کے بٹنے کا ٹینشن ان کو ستا رہا تھا، لیکن پھر اب جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیں۔ لیکن جب آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا، ان کے قبول اسلام کے بعد جب ان لوگوں پر ظلم و زیادتی اور آلام و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تو فاروق اعظم نے ان صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جو میرے مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے، کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی کیسی تربیت فرمائی ہے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر وہ دین جو انہوں نے اتارا ہے، اس دین کو اختیار کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک طرف اسلام قبول کرنے والے بے قصور ہیں، اور دوسری طرف ظلم اور زیادتی کا طوفان توڑنے والے اور پہاڑ توڑنے والے لوگ یہ ظالم بن چکے ہیں۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ اتنے ظلم کے بعد بھی حضور کے صحابہ اف تک نہیں کرتے، بلکہ دامن صبر کو تھامے ہوئے ہیں، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، پتھروں کا جواب پتھروں سے نہیں دیتے، لاٹھی کا جواب لاٹھی سے نہیں دیتے، برائیوں کا جواب برائیوں سے نہیں دیتے، صبر کے پیکر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد وجدان اندر سے پکارتا ہے کہ یہ تو شریف النفس لوگ لگ رہے ہیں، یہ تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کا جو دین انہوں نے پی لیا ہے، تو ان کی زندگی سے جو آثار نظر آ رہے ہیں اور اخلاق نظر آ رہے ہیں، یہ کسی بد کردار کے نہیں، شریف النفس کے آثار اور اوصاف نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا، پھر دیکھتے رہے کہ ظلم مکہ والے بہت کر رہے ہیں، صحابہ پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کم و بیش 15 صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور چند خواتین بھی ساتھ میں شریک تھیں۔ یہ ہجرت
فاروق اعظم کے دل پر ایک عجیب آرا چلاتی ہے، اللہ اکبر، ہمارے شہر کے لوگ، ہماری قوم کے لوگ اب ان پر اتنی زیادتی ہو گئی کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر بھی یہ برداشت کر رہے ہیں، کسی کو مار نہیں رہے، کسی کو گالی نہیں دے رہے، صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ظلم برداشت کر کے تجارت بھی چھوڑ دی، مال بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، اور صرف حبشہ کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اسلام سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہزارہ تکلیفوں کے باوجود اسلام سے رشتہ انہوں نے کمزور نہیں کیا، وطن چھوڑنا تو گوارا کر لیا لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بس فاروق اعظم کے سینے کے اندر ان کے اس استقامت کی بنیاد پر اسلام کی شمع آہستہ آہستہ اسلام کی عظمت بیٹھ رہی تھی، اور پھر حال یہ ہوا کہ ایک مرتبہ دل کے اندر خیال پیدا ہوا، لوگوں نے کہا عمر تم طاقتور ہو، اور ذرا دیکھو تو صحیح معاشرے میں سچویشن کیا ہو رہی ہے۔ بس دل میں خیال پیدا ہوا شمع نبوت کو گل کر دیں، معاملہ ہی سارا ختم ہو جائے، لیکن سوچ رہے تھے کہ میں کیسے یہ کام انجام دوں، لیکن پھر بھی دل و دماغ کے اندر یہ بات جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ حضور کی دعوت ہی کی وجہ سے یہ آج قوم میں فرق نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ دل میں غلط ارادہ لے کر کے جب وہ گئے، راستے ہی میں تھے، اللہ اللہ، تو آپ کو معلوم ہے کسی نے کہا تم حضور کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کی خبر تو لو۔ وہ مسلمان ہو چکی تھی، ام جمیل۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ام جمیل کے پاس پہنچے، دیکھا تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی فاروق اعظم کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ قربان اس خاتون کی عظمت پر اور اس صحابی کی عظمت پر کہ اس زمانے میں اعلانیہ قرآن سیکھنا بھی مشکل تھا، لیکن قرآن کی اتنی عظمت دل میں موجود تھی کہ جان کے خطرے کے باوجود بھی وہ قرآن سیکھتے تھے۔ لیکن افسوس آج راحت کی زندگی میں بھی مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گئے، آواز قرآن شریف کی آئی، دروازے کو دستک دی، توڑا، اندر پہنچے اور بہن سے پوچھا، بہن نے بے ساختہ جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے اوراق طلب کیے، انہوں نے قرآن کا وہ لکھا ہوا جو کچھ بھی جس پر لکھا ہوا تھا وہ نسخہ مانگا، کہا ناپاک، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ نہیں چھو سکتے۔ کہا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا ہاں۔ وہ بہن جو سیدنا فاروق اعظم کے نام سے لرزتی تھی، وہ آج اپنی بہن کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کہہ رہی، ہاں بھائی میں نے اسلام قبول کیا ہے، چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑوں گی۔ پہلی مرتبہ تماچا رسید کیا اپنی بہن کو، یہاں تک کہ منہ سے خون نکل آیا۔ پر جستہ پیکر استقامت اس خاتون نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی سن لو، اگر تم میرے جسم کے ایک کے خون کے قطرے کو بھی نکال دو نا، تب بھی میں گوارا کر لوں گی، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی۔ بس فاروق اعظم نے دل میں یہ محسوس کیا کہ جو دین، اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھو، جو دین اتنی کمزور عورت کو اتنا طاقتور بنا دے وہ دین غلط نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا اسلام کمزور بنانے کے لیے نہیں، طاقتور بنانے کے لیے ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوئے کہ اسلام سے اپنا رشتہ ہم نے کمزور کر دیا ہے۔ بس دل پلٹا اور پھر اسلام کی طرف بڑھے، اسلام قبول کیا، اور پھر جیسا کہ آپ نے سنا کہ سچویشن کیا ہوئی، بڑی زبردست رائے رکھتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مقام آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کی بارگاہ میں اتنا عظیم تھا، اتنا عظیم تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے،
میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے. سوچو آپ. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے قیامت کے دن میں سب سے پہلے مصافحہ عمر فاروق سے کروں گا. یہ سیدنا عمر فاروق کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, کسی آرڈینری پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر یہ چوکیوں کا نظام, یہ شاخاؤں کا نظام, یہ پولیس کا نظام, یہ سارے نظام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا اس کا بانی کوئی اور نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. ان سارے نظام کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. اور کم و بیش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق, آپ کی ایڈوائز کے مطابق اللہ رب العزت جل جلالہ نے 20 آیتیں نازل فرمائی. ادھر فاروق اعظم حضور کو اپنا مشورہ پیش کرتے اور جن زبان کے اندر جس لب و لہجے کے اندر آپ مشورہ پیش کرتے کم و بیش اسی لب و لہجے کے اندر اللہ کی آیت کا نزول ہو جاتا تھا. جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان منافقین کے الزام کو سن رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر فاروق اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اسی جملے کو میرے رب نے وحی بنا کر قرآن مقدس کی نازل فرما دی. قرآن میں یہی لفظ یہی آیت بن گئی. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تو یہی الفاظ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جب قرآن مقدس اور ان کی رائے کے بارے میں جب داد تحسین دینے کے لیے لوگ آئے کہ آپ کی رائے تو اتنی مضبوط ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ کا کلام نازل ہو جاتا ہے, تو قربان جائیے وہ ادب کا جلوہ انہوں نے بکھیرا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پر میں نے رب کی رائے سے موافقت کی ہے اور پھر وہ 3 مقامات کا تذکرہ انہوں نے کیا جبکہ قرآن مقدس کی 20 آیتیں ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں. طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم کی تمنا یہ تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے پیش کی, میرے مولا نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ آیت نازل فرما دی اور مقام ابراہیم کو اللہ نے مصلی بنا دیا. یہ سیدنا فاروق اعظم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے شراب سے بڑی نفرت تھی فاروق اعظم کو, جوئے سے بڑی نفرت تھی فاروق اعظم کو. ایک روز بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور وہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا جسے محدثین اور فقہاء نے اپنی کتاب کی زینت بنائی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب ایسی چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے مال اور عقل یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو سرکار کچھ شراب کے لیے بھی آپ کوئی حکم عطا فرما دیں. بس اتنا کہنا تھا کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی.
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. آپ اندازہ لگائیے، ادھر وہ رائے پیش کرتے تھے، ادھر مولا کا فرمان نازل ہو جایا کرتا تھا. کتنا اونچا مقام تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا. امہات المؤمنین بیٹھی ہوتی، لوگ آتے، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. فاروق اعظم کو گوارا نہ تھا کہ لوگ یوں ہی آ کر کے بیٹھیں اور امہات المؤمنین سے بھی کچھ سوال کریں، کچھ باتیں پوچھیں. وہ چاہتے تھے کہ پردے کا کوئی حکم نازل ہو جائے یا پردے کے حوالے سے کوئی بات آ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے امہات المؤمنین کو عام انسان نہ دیکھ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے. ابھی انہوں نے اپنی رائے پیش ہی کی کہ میرے مولا کی طرف سے آیت نازل ہو گئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. آیت کریمہ نازل ہو گئی. ذرا سوچئے آپ، اس طریقے سے کم و بیش 20 مقامات پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی رائے کے مطابق آیات نازل ہوئی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا اونچا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا. آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں اور رعایا کی ذمہ داری کا بوجھ جب ان کے کاندھے پر آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے پہلے خلیفہ کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہیں خلیفۃ المسلمین ہی کہا جاتا تھا، امیر المؤمنین نہیں. انہیں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا، امیر المؤمنین نہیں. امیر المؤمنین کہنے کا آغاز سیدنا فاروق اعظم کے دور سے ہوا ہے. پہلے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ علم کے سلسلے میں اللہ اکبر فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت سب کے علم کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور عمر کے علم کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو عمر کا علم سب کے علم پر بھاری ہو جائے گا. یہ سیدنا فاروق اعظم کے علم کی پوزیشن. اور قربان جائیے، اسلام کی عظمتوں کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انداز بھی کتنا نرالا ہوتا ہے، شان بھی کتنی نرالی ہوتی ہے. حج کا موقع ہے اور حج کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، رک جاتے ہیں. اس مقام پر بیٹھ کر کے خوب روتے ہیں، خوب آہو بکا کرتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں. جب کچھ افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر کے آپ آنسو بہا رہے تھے، کوئی خاص معاملہ اس جگہ سے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے قبول اسلام سے پہلے میرے والد مجھے یہاں بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے اور میں اسی جگہ پر بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک روز میرے والد آئے اور انہوں نے بکریوں کو چرانے میں میری غفلت دیکھی تو مجھے خوب زد و کوب کیا. تو میں اس واقعے کو یاد کر کے روتا ہوں. لوگوں نے کہا حضور اس واقعے کو یاد کر کے رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے ہیں ایک دور وہ بھی تھا
کہ اسلام سے پہلے بکریاں چرانا نہیں جانتا تھا، اور اسلام کی آغوش میں آنے کے بعد آج شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک مومنین کی ذمہ داری اللہ نے میرے کاندھے پر ڈال دی ہے۔ یہ اسلام کی دین ہے، یہ اسلام کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لو، آج مسلمان تباہ نہ ہوتا، برباد نہ ہوتا اگر اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھتا۔ ابھی پرسوں راجستھان کے اندر اخبار والوں نے آ کر میرا انٹرویو لیا اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے آپ کوئی پیغام دے دے۔ تقریر تو آپ کی ہم نے لکھ لی، اس میں جو کچھ باتیں لکھنی تھی، کوئی پیغام دو۔ یہ جو آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، کوئی پیغام آپ دے دیجئے۔ میں نے کہا بس ایک ہی پیغام ہے، اور وہ بس اتنا کہ مسلمان اسلام پسند تو ہے، اسلام پابند ہو جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس یہی میرا پیغام۔ آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کروں گا تو بیکورڈ کہلاؤں گا۔ خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دین کو اللہ نے پسند کر کے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو دین اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہ دین ذلت دینے کے لیے نہیں، عزت دینے کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ ہم پریشان اس لیے ہے کہ اسلام پابند نہیں ہے، اسلام پابند نہیں ہے۔ بن جائیں اسلام پابند، پھر آپ دیکھیے یہی صحابہ تو تھے جنہیں مکے کے اندر سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن جب اسلام پر سختی سے عمل پیرا ہوئے اور قبول اسلام کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہے تو رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا، اللہ 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 اللہ۔ ان نہ سر چھپانے والوں کی، جنہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ان کی پوزیشن یہ ہوئی کہ کیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آ کر کے گرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ اسلام پابندی کا نتیجہ تھا، یہ اسلام پابندی کا نتیجہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، چونکہ بہت سارے نوجوان ہیں یہاں پر، میں ایک واقعہ فاروق اعظم کے دور کا پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ کیسے انقلاب آیا۔ تھوڑا سا توشہ لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں، تھوڑا سا توشہ لے کر جنگل و بیابان کی طرف گئے، اور جانے کے بعد جتنا توشہ تھا ناشتہ دان کے اندر وہ سب ختم ہو گیا، لیکن بڑھ رہے ذرا علاقے کا جائزہ لینے کے لیے۔ دیکھا ایک نوجوان بکریوں کو چرا رہا ہے، بھوک فاروق اعظم کو نہیں تھی، امتحان لینا چاہتے تھے اس نوجوان کی زندگی میں اسلام کتنا رچا بسا ہے، دیکھنا چاہتے تھے۔ نوجوان کے امتحان کے طور پر فرماتے ہیں کہ کیا تم تھوڑا سا دودھ بکری کا نکال کر مجھے دے سکتے ہو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں؟ نوجوان نے کہا، اے مسافر، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ فاروق اعظم ہوں گے، اے مسافر، میں بکریوں کا مالک نہیں، بکریوں کا چرواہا ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، اور میں اس کی اجازت کے بغیر بکری کے ایک گھونٹ دودھ بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم کو خوشی ہوئی، سوچا ذرا مزید امتحان لوں۔ ارشاد فرماتے، نوجوان، ایک بکری کا بچہ ہی دے دے، جو قیمت چاہے تم اس سے لے لے، اگر تیرا مالک تجھ سے کہے کہ بکری کا ایک بچہ کم کیسے ہو گیا تو کہنا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، اس جنگل میں تیرا مالک کہاں دیکھنے کے لیے آئے گا۔ اتنا سننا تھا، نوجوان نے برجستہ کہا، اے مسافر، اس جنگل میں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا،
لیکن کیا میرے مالک کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ بس اتنا سننا تھا، فاروق اعظم نے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا جب تک کلمہ پڑھنے والوں میں تم جیسے مسلمان موجود ہیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ یہ تھا اسلام۔ اور آج چند ٹکوں کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے آج کا مسلمان؟ سب سے سستا بکنے والا اگر کوئی مارکیٹ میں ہے مسلمان ہے، چند ٹکوں کے لیے جو جیسے چاہے سودا کروا لیتا ہے، جب چاہے خرید لیتا ہے، جب چاہے بیچ دیتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اسلام پابند بنے، پریکٹس کرو اسلام کی۔